أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے آپ میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ قرآن ضرور برحق ہے، جیسا کہ تمہارا کلام کرنا برحق ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی ذات کی پہچان کی خاطر کہ ہم ہیں، ہم تمہاری زندگی میں مکمل مؤثر ہیں، تم سب کو ہم چلا رہے ہیں. اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم نے زمین کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں. ان نشانیوں کو دیکھو تو تمہیں ہم سمجھ آئیں گے. گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات جاننے کا اہتمام کیا تھا کہ زمین میں رب کائنات نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے کیا کیا نشانیاں رکھیں. ساری بیان ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، لیکن مقصد ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس نظم کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور اس ذات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان آیات بینات، تو اگرچہ میں نے 2-4 تلاوت کر ڈالی ہیں، لیکن آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے: خود اپنے آپ کو دیکھو تو تمہارے اندر بھی ہم نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں، ان کو دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گا تم خود نہیں چل رہے، تمہیں کوئی چلا رہا ہے. تمہاری زندگی خود نہیں ہے، کسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی ہے. تمہارا نظم کائنات خود نہیں چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں چلا رہا ہے. تمہارے اندر بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. بلکہ میں تو ایک آیت کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے ایک اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی. ذرا اپنے وجود سے باہر نکل کر کائنات کو دیکھو. شاید ہم احاطہ نہیں کر پائیں گے کہ اس کائنات میں کیا 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 ہے. ہم احاطہ نہیں کر پائیں گے. چند باتیں سیکھ بھی پائیں گے، لیکن ساری نہیں سیکھ پائیں گے. تمہارے کائنات نے فرمایا جو کچھ ہم نے باہر رکھا ہوا ہے وہی کچھ ہم نے تمہارے وجود کے اندر بھی رکھا ہوا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم عن قریب نشانیاں دکھائیں گے ان کو، وہ بھی جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں یعنی کائنات میں، اور وہی نشانیاں ان کے وجود کے اندر بھی موجود ہیں. سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی ہے. اسی لیے صوفیاء بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، مفسرین بھی کہتے ہیں یہ بڑی کائنات ہے، یہ چھوٹی کائنات ہے، یہ عالم کبیر ہے، یہ عالم صغیر ہے. جو ادھر ہے اس بڑی دنیا میں، جو تمہارے وجود کی چھوٹی دنیا ہے، اس کے اندر تمہیں نظر آئے گا. تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق کتنا میرے ساتھ چلتی ہے. کیا آج میں اس آیت کو بھی نبھا پاؤں گا کہ جو باہر ہے تمہارے اندر بھی ہے، یا ہم صرف ادھر ہی اپنا وقت کھپا بیٹھیں گے کہ تمہارے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں جو تمہیں بتائیں گی تمہارا کوئی رب ہے. تو آئیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. میں بہت ساری باتوں کو سمیٹ کر سمجھو کہ ایک اپنا ہوم ورک تیار کر کے لایا ہوں. ایک آدھے سے پیپر پر میں نے وہ اشارات دے دیے جو آج میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں. آج میں اپنے آپ میں غور و فکر کرنے لگا ہوں. آپ اپنے آپ میں غور و فکر کریں. میں ہوا یا آپ ہوا، بات ایک ہی ہے. میں بھی انسان، آپ بھی انسان. جتنی مشینری میرے اندر فٹ ہے اتنی ہی آپ کے اندر فٹ ہے. جتنی نشانیاں میرے وجود کے اندر ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا اتنی ہی آپ کے وجود کے اندر ہیں. مجھے پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے. جتنی آپ کے وجود کے اندر ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اتنی ہی میرے وجود کے اندر ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ برابر نہیں ہے. لیکن
بیسک جو ہے وہ میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، برابر ہیں، بیسک جو علامات ہیں برابر ہیں، لیکن ان کے اندر پھر ادنا ہونا اور کمال ہونا، ادنا ہونا اور اعلیٰ ہونا، یہ ہر بندے کا الگ ہے۔ خوبصورتی ہر انسان کے اندر ہے کہ نہیں، لیکن کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ عقل ہر انسان کے اندر ہے کہ نہیں، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ بیسک ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے بعد درجہ بندیاں رب کائنات نے بانٹ رکھی ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آج ہم نے اپنے آپ میں دیکھنا ہے، اور پھر جب محفل سمٹنے کو آئے گی تو پھر اندر سے پوچھنا ہے، بتا رب یاد آ رہا ہے کہ نہیں یاد آ رہا؟ آج کا عنوان یہی ہے، وفی انفسکم، تمہارے وجود کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون۔ میرے پاس چونکہ الحمدللہ تعالی ایسا بھی ہے، وکیل بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی آتے ہیں، ڈاکٹروں کو تو بہت زیادہ جاننا چاہیے آج کا سبق۔ میرے پاس سائنس ٹیچر بھی آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو اور زیادہ جاننا چاہیے۔ فزکس کیمسٹری پڑھانا اور شے ہے، قرآن کی روشنی میں سمجھنا یہ شے ہی اور ہے۔ اس پڑھانے میں نور ملے یا نہ ملے، قرآن کے کہنے پر جب غور و فکر کرو گے، ہر سوچ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور نور تمہیں عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ توجہ کرنا شروع کر دیجئے، جہاں سے ائمہ تفسیر نے کہا وہاں سے میں شروع کر دیتا ہوں۔ غذا وجود میں جانے کے لیے رب کائنات نے راستہ کوئی اور بنایا۔ غذا ہضم ہو جانے کے بعد جب اندر سے بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے، بے فائدہ، بے مقصد فضلات بن جاتے ہیں، مولا کائنات نے اس کے اخراج کے لیے راستہ کوئی اور بنا دی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، ایک ہی راستہ آنے اور جانے کا ہوتا تو انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک اس بات کو ہی سوچ لیا جائے تو انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، خطرناک ہو جاتی۔ خود انسان اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا، میں کیا ہوں؟ لیکن اب ایسا رب کائنات نے بنایا کہ تو جو بھی ہے بہت خوبصورت ہے، بڑا منظم ہے۔ تجھے بنانے والا جو ہے وہ رب ہے، اس نے بڑا منظم تمہیں بنا دیا ہے۔ اب چونکہ جملے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نشانیاں ہم غور و فکر میں لا سکیں۔ میں آپ کو آگے لے کر جاؤں گا۔ میں نے روٹی کھائی، میں نے پانی پیا، میں نے جوس پیا، میں نے چائے پی، میں نے دودھ پیا، میں نے جو کچھ بھی کھایا، اندر جانے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک پیشاب بن کر نکل گیا، ایک ٹولز بن کر نکل گیا، اور ایک باقاعدہ ہمارے وجود کا حصہ بن گیا۔ سب سے پہلے معدے نے اپنا کام کیا، اور اس کے بعد جگر نے اپنا کام کیا، اور اس کے بعد جس اندر کے پرزے نے کام کرنا تھا کر دیا۔ ہر خوراک کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کچھ کو وجود کا حصہ بنا دیا، کچھ کو کہیں اور سے آؤٹ کر دیا، اور کچھ کو کہیں اور سے آؤٹ کر دیا۔ یہ نظم و ضبط آٹومیٹک ہے، یہ آٹومیٹک رب کائنات نے نظم و ضبط ہمارے وجود کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ بعض اوقات دانت اتنے سخت ہیں، بوٹی گلی ہوئی نہ ہو، چباتے 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 تھک جاتے ہیں، کوستے ہیں کیا گوشت پکایا ہے، بوٹی چبائی نہیں جا رہی ہے، لیکن جیسے تیسے آپ نے اس کو نگل کر اندر ڈال لیا، یا جیسے تیسے بھی اپنے وجود کے اندر ڈال لی۔ دانت ہڈی ہے، چبانے سے عاجز آ گئی، معدہ ایک نرم سا گوشت ہے، اس نے اس سخت گوشت کو بھی چبا کر کے اتنا نرم کر دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آخرکار اس سخت بوٹی کے ساتھ بھی کیا حشر اور نشر ہو جاتا ہے۔ دانت نہ چبا سکے، معدے نے چبا کے رکھ دیا، اور کائنات نے کہ دیکھو یہ قوتیں معدے میں کس نے بھری ہیں اور دانتوں کو عاجز کس نے کر دیا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ آپ کو حیرت میں ڈالوں، جو روٹی میں نے کھائی وہی آپ میری ماں نے اور میری بہن نے اور میری بیٹی نے کھائی، اور آپ کا بھی یہی حال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہی خوراک میرے وجود کے اندر، ہم مردوں کے وجود کے اندر دودھ پیدا نہیں کر رہی ہے، لیکن عورت کے وجود کے اندر دودھ پیدا کر رہی ہے؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ وہی خوراک ہے، وہی پانی ہے، وہی روٹی ہے، وہی گوشت ہے، وہی بوٹی ہے، وہی دال ہے۔ حتیٰ کہ میں کہتا ہوں عورت دودھ نہ بھی پیے، میں دودھ نہ بھی پیوں، کوئی اور دودھ نہ بھی پیے، جو بھی کھایا ہوگا وہاں سے مولا کائنات نے دودھ نکالنا ہے۔ ایک نئی مخلوق وجود میں آنا چاہتی ہے، دودھ نکالنا ہے۔ اے میرے اللہ کریم جی آپ ہیں، ہمیں آپ یاد آتے ہیں، اے میرے رب آپ ہمیں یاد آتے ہیں، یہ آپ ہی ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں۔ میں قدرت کی نشانیاں جو تمہارے وجود کے اندر رب کائنات نے رکھی ہوئی ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مرد قوت میں زیادہ بنا دیا گیا اور عورت قوت میں کم ہے، خوراک دونوں کی ایک ہے۔ مرد نے کیا کھایا تھا جو قوت میں زیادہ ہو گیا؟ کچھ بھی خاص نہیں۔ عورت نے کیا نہیں تھا جو کھایا؟ کچھ بھی خاص نہیں۔ دونوں کی ہانڈی ایک چلتی ہے، دونوں کا رزق ایک چلتا ہے، لیکن ایک کو قوت میں زیادہ بنا دیا اور ایک کو قوت میں کم بنا دیا۔ وفی انفسکم، غور و فکر کرو، یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کوئی کرنے والا ہے۔ حق بات تو یہ بنتی ہے انسانی عقل جو زیادہ قوت والا ہے اس سے کام زیادہ لیا جائے۔ مردوں کے پیٹ کے اندر نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی قوت زیادہ ہے، عورت تو کمزور ہے بیچاری،
مولا کائنات نے کہا نہیں، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. مرد کے پیٹ کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، حالانکہ اس کی قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، دانائی زیادہ ہے، شعور زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، لیکن کہا نہیں، یہ کام ہم عورتوں سے لیں گے. خوراک دونوں کی ایک ہے، ایک کے وجود میں ایک بچہ کا ایک چیونٹی بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے وجود کے دیکھو رب کائنات نے کتنے کتنے حسین جلوے پیدا فرمائے ہوئے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، غور و فکر کرو، یہ نظم کائنات ہے جو چلانے والا. آج تم اپنے آپ بھی غور و فکر کرو. جلدی سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تخلیق انسان کا ذرا مرحلہ دیکھیے. قرآن حکیم نے کہا ہے پہلے تم نطفے ہوتے ہو، نطفے، بوند بھر پانی. 40 دن کے بعد اس بوند بھر پانی میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے بتا دیتا ہوں کیا کیا جاتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بیان فرمایا ہوا ہے، وہ نطفہ، وہ خون کا لوتھڑا کیسے بن گیا؟ وہ تو یعنی پہلے خون تھا تو منی کا قطرہ بن گیا، پھر منی کے قطرے سے دوبارہ پھر خون بن گیا. سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ قطرہ آب تھا وائٹ کلر میں، وہ خون سے جیسے کہ نچڑا ہوا تھا، وہ جب ماں کے پیٹ میں جا کر اس رکنا تھا دوبارہ پھر وہ خون بن رہا ہے. یا خون وہ کیسے گاڑھا سا ہو گیا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اس خون بوند بھر پانی کے اندر اللہ ایک فرشتہ بھی جواتا ہے کہ جس جگہ اس بندے کو ہم نے آخر کار قبر دینی ہے وہاں سے ایک چٹکی بھر مٹی اٹھا کر لاؤ اور اس بوند بھر پانی کے اندر گوند ڈالو، مکس کر دو. 40 دن کے بعد وہ اس لیے لوتھڑا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بوٹی بن جاتا ہے. پھر جب مزید آگے مرحلہ بنتا ہے، وہ ایک وہ بوند بھر پانی ہی تو تھا، یہ وہ نہ رہا، اگلا مرحلہ آ گیا. کس نے کیا؟ پھر وہ لوتھڑا نہ رہا، بوٹی بن گئی. کس نے کیا؟ اور پھر اس کے بعد نمبر 4 پر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. کس نے بنا دی؟ اور اس کے بعد مولا کائنات نے جو وجود میں ہڈیاں بنائی تھیں، پنڈلی کی ہڈی بھی چھوٹی سی تھی، بازو کی ہڈی بھی چھوٹی سی تھی، سر کی ہڈی بھی چھوٹی سی تھی. آپ سوچتے ہو کہ ہڈیاں نہیں بڑھتی، ہڈیاں بھی بڑھتی ہیں لیکن دنیا میں آنے کے بعد بڑھتی ہیں. اچھا، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں پیدا کر دی، اب بھی انسان مکمل نہیں ہوا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بوٹیوں اور ہڈیوں کے مجموعے کے اندر طاقت اور جان بھی تو ہونی چاہیے. حضور پھر اب کیا ہوا؟ کہ رب کائنات نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کر اس کے اندر طاقت ڈال کر آؤ، جس کو آپ طاقت کہتے ہو، مذہب اس کو روح کہتا ہے. جب تک اس میں روح نہیں ڈالو گے یہ بس ایک گوشت کا ڈھیر ہی ہے، یہ انسان نہیں بن سکتا ہے. روح کو تمہارے وجود کے اندر ڈال دیا گیا. یہ تخلیقی مراحل ہیں. پھر انسان بن گیا. جانتے ہو پھر کہ ماں کے پیٹ میں یہاں تک تو سارے برابر تھے، نطفہ، لوتھڑا، بوٹی، ہڈیاں، روح ڈل گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ یصورکم فی الارحام. قرآن پاک بولتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام. وہ رب تھا جس نے اندر اس مجموعے کو کسی کو گورا کر دیا، کسی کو کالا کر دیا، کسی کو حسن دے دیا، کسی کی تصویر اور بنا دی، کسی کی تصویر اور بنا دی. اس مجلس کے اندر اگر 5000 بندے میرے پاس آئے ہوئے ہو، عجیب بات نہیں ہے کہ اتنے سے پیپر کے اندر 2 ہی آنکھیں ہیں، ایک ہی ناک ہے، 2 ہی لب ہیں، لیکن ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی ہے، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ نہیں ملتی ہے، تیسرے کی چوتھے کے ساتھ نہیں ملتی ہے. میں تم سے کسی بڑے سے بڑے مصور سے کہتا ہوں، آرٹسٹ سے کہتا ہوں، میں تمہیں 100 کاغذ دیتا ہوں، 100 چہرے بناؤ، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہو. شاید 5 10 15 20 کے بعد مجھ سے نہیں بنتا. جو بنا سکتے ہیں اسے ہی رب کہا جاتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام، هو الذی یصورکم فی الارحام. اپنے وجود کی ساخت میں غور کرو. پھر جب تمہیں رنگ دے دیے، رنگ برنگے رنگ دے دیے، کوئی گورا، کوئی لال، کوئی پیلا، کوئی کالا، کوئی کیا سے کیا رنگ برنگے رنگ دے دیے. اس کے بعد مولا کائنات نے ایک اور شے بانٹی. تم پشتو بولا کرو گے، تم عربی بولا کرو گے، تم پنجابی بولا کرو گے، تم انگلش بولا کرو گے، تم اردو بولا کرو گے، تم فارسی بولا کرو گے. یہ سب کچھ کیا خود ہے؟ بچہ ہونے کے ناطے تو سارے بچے ہی تھے، لیکن کوئی فارسی کیوں بول رہا ہے، کوئی عربی کیوں بول رہا ہے، کوئی انگلش کیوں بول رہا ہے، کوئی پشتو کیوں بول رہا ہے، کوئی پٹھاری کیوں بول رہا ہے؟ اور ایک کائنات نے کہا ہم ہیں جو بلوا رہے ہیں. یہ بولیاں ہم بانٹتے ہیں، یہ زبانیں ہم بانٹتے ہیں. میں نے کہا اپنے تخلیقی مراحل ہی میں اگر ہم غور و فکر کریں تو حیرت ناک ہے. چھوٹا سا دھڑکنے والا دل ہر ایک کو رب کائنات نے دے دیا، اور رسول پاک علیہ السلام نے پورے وجود میں سے اسی دل پر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اعلیٰ خبر رکھو اس بات کی، تمہارے وجود کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمہارا سارا وجود صحیح ہو جائے گا. ان صلح صلح الجسد کلہ وَإِن فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہ دل کا ٹکڑا ٹھیک ہو گیا تو پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، صوفیاء بھی یہی کہتے ہیں.
डॉक्टर किसी और सेंस में कहते हैं, सूफिया किसी और सेंस में कहते हैं। हू दिया ज़रबा लाई जा, जो अहलुल्लाह होते हैं वो दिल पर अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाते हैं। वो जानते हैं अगर ये पाकीज़ा हो गया तो पूरा वजूद पाकीज़ा हो जाता है। वो इस माहौल में सोचते हैं। डॉक्टर ये सोचते हैं इसकी खून की पंपिंग चलती रहनी चाहिए, क्यों वॉल्व बंद नहीं होना चाहिए। तो मेरे हुजूर ने पहले ही ऐसा जुमला फरमा दिया जो तुम्हारे लिए भी है डॉक्टरों, तुम्हारे लिए भी है सूफिया, तुम्हारे लिए भी है। अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक है। छोटे से टुकड़े के कब्जे में मौले कायनात ने पूरा जिस्म थमा दिया। ये कैसे है? ये अल्लाह है जो करने वाला है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अक्लें बांट दी और कुछ इंसानों को नहीं भी बांटी। वो दुनिया में आने के बाद बस वो एक बोटियों और हड्डियों का मजमुआ होते हैं, उनकी अकल काम नहीं करती है। किसी को अक्लमंद बना दिया, इतना अक्लमंद, इतना अक्लमंद, इतना अक्लमंद कि आप उसकी अक्लें सोच करके हैरान हो जाते हो। सुभान अल्लाह। काज़ी अय्याज़ फरमाते हैं एक रेगिस्तान हो, क्या मुझे याद आ गया, काज़ी अय्याज़ का कौल याद आ गया। काज़ी अय्याज़ फरमाते हैं रेगिस्तान हो, रेत के जर्रे गिन कर बताओ। जनाब काज़ी साहब हम नहीं गिन सकते, तो मैं एक रेत का जर्रा उठा लो, बाकी रहने दो। जी उठा लिया। मैं कायनात भर में जो अक्लें बांटी गई वो एक रेत का जर्रा है, बाकी सारा रेगिस्तान जो रेत के जर्रों से भरा हुआ है, जो वो अक्ल है रब्बे कायनात सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाई हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बड़ा मजा आ गया, मेरा ईमान ताज़ा हो गया, खिल गया। हम एक रेत के जर्रे जितनी अक्लें रखते हैं, बट कर हमें मिली क्या मिली होंगी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अक्ल दानाई का अंदाजा यहाँ से नहीं लगाया जा सकता। मैं कहते लगा था लगा लो, नहीं लगाया जा सकता। कहाँ रेगिस्तान का एक जर्रा और कहाँ कायन रेगिस्तान की सारी रेत। अल्लाह अकबर। जो तुम्हारा हुस्न जमाल है, जो तुम्हारा हुस्न जमाल है, सारा हुस्न जमाल इकट्ठा करो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल की खैरात भी नहीं बनता है, वो भी इससे कहीं ज्यादा है। हुजूर के हुस्न जमाल की खैरात इससे कहीं ज्यादा है। जनाब आयशा फरमाती होती थी, दिमाग मेरा किधर चला गया अचानक। जनाब आयशा फरमाती होती थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुस्न यूसुफ निखर कर सामने आ गया था। कुरान कहता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा यही हुआ था कि उंगलियां कट गई थी औरतों की, खुलकर जोता सामने आ गया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक पर रब्बे कायनात ने 70,000 से ज़ायद पर्दे डाले हुए हैं। अगर कहीं ये खुलकर सामने आ जाता तो जनाब आयशा फरमाती थी मेरे यूसुफ को देखकर उंगलियां ना कटती, तुम्हारे गले ही कट जाते। एक तुम्हारा यूसुफ है दुनिया वालों, एक मैं आयशा का यूसुफ है। अगर इनका हुस्न कहीं बेनकाब हो जाता तुम्हारे गले ही होश ठिकाने ना रहते और तुम्हें अपने गले काटने पड़ जाते। बात बहुत बड़े दर्जे में चली गई। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हें अपने आप में गौर फिक्र करना है। मैंने कहा खून वजूद में डाल दिया, हालांकि उस नुतफे के अंदर तो खून नहीं था, गंदम के दाने में तो खून नहीं था, पानी में तो खून नहीं था जो पीकर वो गंदम के दाने खाकर, दाल में तो खून नहीं था, या खून बना करके फिर वो दोबारा इंसान बनाकर दोबारा उसके अंदर खून भर दिया। और फिर आप जानते हैं डॉक्टरों को पता है किसी का खून कम होता है, किसी का ज्यादा, किसी का बराबर। खून की मिकदार सब में बराबर नहीं रखी, अकल की मिकदार सब में बराबर नहीं रखी, दिल के अंदर रूहानी औसा भर दी है। कोई है दिल ही लेकिन बुज़दिल है, कोई दिल है लेकिन हैदर के दिल रखने वाला दिल है। कोई हैदरी दिल है और कोई बुज़दिल है। या बुज़ भेड़ को बोलते हैं अरबी जुबान, फारसी जुबान में। ये बुज़ जो है ये फारसी का लफ्ज़ है, ये भेड़ को बोलते हैं। और दिल तो दिल ही होता है, माना ये बुज़ दिल है, भेड़ों का दिल वाला। एक ललकार कहीं शेर की सुनी जाए, ये सारा रेवड़ भी हो तो भाग जाता है। वो हैदर शेर है, वो हैदर शेर है कि मरहब आए और कहे कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। जनाब हैदर कहते ज्यादा बातें न कर, तलवार निकाल, ज्यादा बातें न कर, टाइम कम है, ज्यादा बातें न कर, तलवार निकाल। अभी देखते हैं कि तेरी माँ ने तुझे मरहब नाम रखा, सम्मतरी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा हुआ है। हैदर शेर के बोलते हैं, टाइम ज़ाया न कर। मैं इस जुमले की बहादुरी पर यकीन जानो, हालांकि कमजोर लोग, कमजोर इंसान हो, लेकिन खून में एक जोश आ जाता है। ज्यादा बातें न कर, तलवार बाहर निकाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो है वही दिल, लेकिन कोई हैदरी दिल है, कोई बुज़दिल है, फर्क हो गया ना, है दिल ही। मैं कहता हूँ ये सलाहियतें, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और कोई दिल ऐसा भी है, दिल दरिया समुद्र डूंगे, अल्लाह, वो भी तो दिल ही है। कोई दिल ऐसा भी तो है, मेरा दिमाग कुरान पाक में आ गया, जो लिखा वो तो लिखा, जब याद है तो मैं क्या करूं। कोई दिल ऐसा भी तो है, आवाज तो आई थी, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तेरे शाहरग से भी करीब हैं। कोई समझ गया और जानता रहा कि रब मेरे बिल्कुल करीब है।
اور کوئی اپنے رب کے قرب کو پا ہی نہ سکا. ہے تو وہ بھی دل ہی, رب ادھر بھی ہے, رب ادھر بھی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے. روحانیت کسی میں زیادہ رکھ دی, روح تو ہے لیکن روحانیت سب میں نہیں ہے. روح ہی سے تو روحانیت ہے, اگر آپ سمجھ جائے تو. جسم سے تو جسمیت ہے, جسد سے تو جسدیت ہے. ہم جسم کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں, یقین جانیں, بڑا سنوارتے ہیں, آراستہ کرتے ہیں, تزئین کرتے ہیں, بناتے ہیں, بال کاٹتے ہیں, مونچھیں کاٹتے ہیں تاکہ کہیں یہ جسم ہمارا ٹھیک رہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ روح کو بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کی خوراک تلاوت قرآن ہے, اس کی خوراک ذکر الہی ہے, اس کی خوراک درود و سلام ہے, اس کی خوراک اللہ کی محبت میں گم رہنا ہے, اس کی خوراک کسی کی یاد میں مست ہو جانا ہے, اس کی خوراک کسی کے پیار کی طلب میں آگے سے آگے بڑھ جانا ہے. روح کی بھی خوراکیں ہیں, جسم کی بھی خوراکیں ہیں, دونوں کی خوراک الگ الگ ہے, لیکن جسم کی خوراکوں پر ہماری زندگی بھر توجہ رہی. اسی کی خاطر ہم کہتے رہے کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے, اسی کی خاطر ہم کہتے رہے ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے. تمہارے جسم کا فیوچر قبر تک ہے, اور بس روح کا فیوچر اربوں سال پر محیط ہے, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اے کاش کہ ہم نے روح کا فیوچر بھی کبھی ٹھیک کیا ہوتا ہے. محراب سے قریب ہوئے ہوتے, محراب ہی ہے, مسجد سے قریب ہوئے ہوتے. مسجد اور محراب یہ زندگی ہے. اگر کہیں محراب سے کوئی فساد اگلنے والا مولوی نہ بیٹھا ہوا ہو تو, کوئی شر اگلنے والا مولوی نہ بیٹھا ہوا ہو تو, مسجد اور محراب زندگی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات میں ارشاد فرمایا تھا, مومن مسجد میں آ جائے اسے سمجھو ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں داخل ہو گئی ہے. اب اسے سمجھا نہیں ہے کہ تمہاری زندگی حقیقت میں, روح کی زندگی حقیقت میں محراب اور منبر کے قدموں میں ہے. روحانیت اصل میں محراب اور منبر کے قدموں میں ہے. کسی کی روحانیت اتنی ہے کہ کوئی اس میں خوشبو اور روشنی کی رمق بھی نظر نہیں آتی ہے, اور کسی کی روحانیت اتنی ہے, کسی کی روحانیت اتنی ہے. آنے والا کوئی کہے کہ مجھے بیٹا چاہیے, حضرت دعا فرما دیں, اور تاجدار بغداد, شہنشاہ بغداد کہیں لوح محفوظ میں نے پڑھا ہے, تیرے لیے تو بیٹا ہے ہی نہیں ہے. کسی کی روحانیت اتنی ہے کہ وہ اپنے من ہی میں نہ جھانک سکے, اور کسی کی روحانیت اتنی ہے کہ بغداد کی مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر تقدیریں پڑھی جائیں, لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا جائے. وہ علی کا بیٹا ہے, یہ کام علی کا بیٹا ہی کر سکتا ہے, یہ حیدر کا بیٹا ہی کر سکتا ہے, یہ فاطمی خون ہی ایسا کر سکتا ہے. بیٹھے چٹائی پر اور نظارے عرش معلیٰ کے کرنے لگ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. وفی انفسکم افلا تبصرون, غور و فکر کرنا چاہتے ہو, تم کمزور سے تھے, اس اللہ نے تمہیں جوانی والی قوت عطا فرما دی, اور دوبارہ پھر کمزوری کی طرف پھیر دیا. تم پہلے بھی کمزور, بعد میں بھی کمزور, درمیان میں چند سالوں کا زور ہے, اسی پر اتراتے پھرتے ہو. اسی چند سالوں کے زور میں اپنے رب کے ہم مقابلہ کر کھڑے ہو جاتے ہو, اس کے نظام کو پائمال کرتے ہو, اسی کے قانون کو توڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہو چند دنوں کی جوانی پر. حالانکہ تم اپنا آپ دیکھو, مکھی اگر تمہارے وجود پر بیٹھ جاتی, ماں ہٹایا کرتی تھی, تو ہم تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہوتے تھے. دوبارہ بوڑھے ہو گئے, تھوک پھینکنا چاہتے ہو, گھٹیا سی مثال ہے, تمہاری اپنے ہی داڑھی پر گر جاتا ہے, اتنی طاقت بھی نہیں ہو کہ اپنے وجود کا تھوک ہی باہر پھینک سکو. کمزور سا پدو سا انسان ہے, اور کیسے اللہ کے نظام سے ٹکر لیتا ہے, کیسے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے, کیسے قانون خداوندی کو پائمال کرنے کا اہتمام کرتا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, یہ تغیرات زمان بتاتے نہیں ہے کہ بچپن تھا تو خود نہیں تھا, کسی نے بنایا تھا. جوانی ہے تو خود نہیں ہے, وگرنہ ہمیشہ رہتی. اگر پہلی بار آ گئی ہے پھر بھی آتی, پھر بھی آتی, نہیں پھر نہیں آتی ہے. اور پھر اگلی بات دیکھو, ناخن ٹوٹ جائے تو شاید دوبارہ آ سکتا ہے, لیکن جوانی گزر جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی ہے. دانت ٹوٹ جائے تو دوبارہ آ سکتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ دانت, اللہ 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 اللہ, دانت سارے نکل جاتے ہیں, دوبارہ پھر آ جاتے ہیں. وجود میں کوئی اور ہڈی ایسی دکھاؤ جو ایک بار ساری کی ساری ریموو ہو جائے اور دوبارہ پھر اللہ ساری کی ساری پیدا کر دے. ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہے, کوئی ایک ہڈی وجود کی ایسی دکھا دو جو ایسی ہو کر ریموو ہونے کے بعد مولا کائنات ساری کی ساری تمہیں نئی عطا فرما دے. عارضی گوڈے آگے ہیں, عارضی پنڈلیاں بھی آ گئی ہیں, لیکن آپریٹ کرنے کے بعد 2-2 سال, 4-4 سال, 6-6 سال, 8-8 سال لنگڑاتے پھرتے ہو, ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. جو اللہ نے بنایا ہے اس کے مقابلے میں کون ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تمہاری زندگی بیکار ہو جاتی اگر میرا رب تمہیں سارا ہڈی ہی بنا دیتا. تمہاری زندگی بیکار ہو جاتی اگر میرا رب تمہیں سارا گوشت ہی بنا دیتا. یہ گوشت کو سہارا دینے کے لیے ٹینٹ لگانا ہو تو اس کے لیے بانس باندھنے پڑتے ہیں نا. کسی کمزور کے لیے کوئی زور آور چاہیے کہ اس کو سہارا دے دے.
کسی کمزور کو سہارا ملنے کے لیے کوئی طاقتور چاہیے، مولا کائنات نے تمہارے وجود کے اندر گوشت کو سہارا دینے کے لیے ہڈیاں بنا دی، لیکن سٹل ایک ہڈی نہیں بنا دی چٹان کی طرح، ورنہ تمہاری زندگی ہونے کے باوجود بیکار تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمت کاملہ کے پیش نظر مولا کائنات نے تمہارے وجود کے اندر 360 جوڑ پیدا کر دیے۔ جوڑ ہے تو سر ہل رہا ہے، جوڑ ہے تو میرا بازو ہل رہا ہے، جوڑ ہے تو میں کیچ کر رہا ہوں، جوڑ ہے تو میں چل سک رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، آپ کی ٹانگوں میں جوڑ ہی نہیں ہے، ایک قدم اٹھا کر دکھا دو، ایک قدم اٹھا کر دکھا دو۔ جی میں اچھل لوں گا، اچھلنے کے لیے بھی گوڑے کا جوڑ ہونا ضروری ہے، اچھلنے کے لیے بھی ہپس کا جوڑ ہونا ضروری ہے، گوڑا بھی سٹیل ادھر رہے، ہپس بھی سٹیل ادھر رہے۔ ذرا بیٹے اب ذرا جوش، اب ذرا اچھل کر دکھا دو، بھائی بزرگ اب ذرا اچھل کر دکھا دو۔ یہ جوڑ ہیں جو رب کائنات نے تمہاری زندگی کے لیے مؤثر بنا دیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی انفسکم، تمہارے اندر بڑی کائنات بسائی ہوئی ہے، ہم نے تمہارے اندر بڑی کائنات بسائی ہوئی ہے۔ وہ رب جس کے متعلق سارے محدثین کہیں وہ کسی جگہ پورا نہیں آتا، کسی جگہ سماتا ہی نہیں ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ جس سینس میں بھی اس نے کہا فرمایا تو ہے نا، کہیں اور پورا آؤں گا نہ آؤں، کہیں اور سماؤں گا نہ سماؤں، کہیں اور ڈیرا ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اے بندے تیرے دل کے قریب میں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس لیے تو مولا کائنات نے کہا، واہ کیا خوب کہا، کیا خوب کہا، الا یعلم من خلق۔ اس آیت کا مجھے ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے، اس آیت کا مجھے ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے تمہیں بنایا ہے اسے پتہ نہیں ہے تم کیا ہو، اسے پتہ نہیں ہے تمہاری ضرورتیں کیا ہیں۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، الا یعلم من خلق، وہ تو ہے ہی تمہارے قریب، حالانکہ اللہ جدھر بھی ہو قریب ہے، جدھر بھی ہو قریب ہے، اس سے کوئی شے دور نہیں ہے۔ لیکن حضرت انسان کے لیے کیا شیروں کے لیے آیت آئی ہے اللہ شیروں کے دلوں سے قریب ہے؟ ہاتھیوں کے لیے آیت آئی ہے اللہ ہاتھیوں کے دلوں سے قریب ہے؟ ان میں وہ مقام شرف نہیں ہے، ان میں وہ مقام عزت نہیں ہے۔ امت محمدی ہونے کا مقام تمہیں حاصل ہے، خواہ امت اجابت ہو خواہ امت دعوت ہو۔ رب کائنات نے کہا جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ امت ہونے کی ہے، ہم اس کے دل سے قریب ہوئے جا رہے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بٹن آف کر دو، پنکھا آف، بٹن آف کر دو، لائٹ آف، بٹن آف کر دو، کیمرہ آف، بٹن آف کر دو، کولر آف، بٹن آف کر دو۔ یعنی سوئچ آف ہوتے ہی، کوئی بھی شے آف ہوتے ہی سارا سسٹم ختم۔ سمجھ آ گئی؟ گاڑی کا سوئچ آف کر دو، پوری گاڑی بلاک، ختم۔ رات ہوئی، بندے کا سوئچ آف ہوا، سو گیا، لیکن آف نہیں ہوا سارے کا سارا، سارے کا سارا آف نہیں ہوا۔ معدہ تسلسل میں کام کر رہا ہے، دل مسلسل دھڑک رہا ہے، کچھ پوائنٹس آف ہو بھی گئے، آنکھ آف ہو گئی، دماغ ہاف سا یا پونا سا آف ہو گیا، مکمل آف نہیں ہوا، ورنہ مکمل آف ہوتا خوابیں نہ آتی۔ یہ خوابوں کا آنا، وہ ذہن میں رہنا، میں کہاں گیا تھا، یہ سارا دماغ کچھ رہا اور کچھ سو گیا۔ دماغ سو جاتا ہے، دماغ ہی تو سوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میری صرف آنکھ بند ہوتی ہے، اندر سے میں مکمل جاگ رہا ہوتا ہوں۔ ہم اندر سے آف ہو جاتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں اندر سے بالکل جاگ رہا ہوتا ہوں۔ تبھی تو مجھے خواب آئے اور رسول اللہ کو خواب آئے، فرق کیا ہے؟ آپ کو خواب آئے اور رسول اللہ کو خواب آئے، فرق کیا ہے؟ تمام محدثین کا اتفاق ہے رسول اللہ خواب میں اگر کچھ دیکھیں تو وہ بھی وحی الہی ہے، کیونکہ مکمل ہوش و حواس سلامت ہیں۔ اور اگر ہمیں خواب آئے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جتنا زیادہ مومن ہوگا اس کی خواب میں اللہ نبوت سے قرب اور دور ہونے کی بنیاد پر اتنی ہی سچائیاں رکھ دیتا ہے۔ کسی کے خواب میں نبوت کی سچائیوں کا 46واں حصہ، کسی کے خوابوں میں نبوت کی صداقتوں کا 40واں حصہ۔ جو جتنا زیادہ قرب رسول رکھتا ہے اس کے خوابوں کے اندر اتنے حقائق زیادہ۔ اور قرآن پاک نے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ خواب تھوڑے ہیں، یہ تو اضغاث احلام ہیں، یہ تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ خیالات ہیں جو تمہیں خواب ان کا تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ کسی کے خواب کی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے، اور کسی کا خواب اس قدر زیادہ اللہ کے ہاں عزت پا جاتا ہے، اتنا عزت پا جاتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں میری نبوت کی سچائیوں کا 46واں حصہ رب کائنات نے بھر دیا ہے۔ تو واپس آ جائیے، میں نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ بندہ سو گیا تو کچھ اس کا نظم و ضبط چلتا رہا، کچھ نہ چلتا رہا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بتا دوں تو روح حیوانی بھی کچھ دیر کے لیے آگے پیچھے گھومنے نکل جاتی ہے۔ وہ جو خواب میں آپ مکہ پہنچے ہوئے تھے، کوئی تو تھا جو وہاں گیا تھا، وہ تمہاری روح تھی۔
انگلینڈ کا خواب دیکھنے والے خواب میں انگلینڈ چلے جاتے ہیں، وہ تمہارا جسم تو نہیں گیا تھا، کوئی تو تھا جو وہاں سے ہو کر آیا ہے، وہ خیال نہیں تھا، وہ تمہاری روح تھی. تو روح چکر کاٹتی ہے. یہ روحانیت کی دنیا میں خواب جو ہے یہ سمجھو کہ یہ روح کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تو مدینہ چھوڑ دیا جناب بلال نے، مدینہ چھوڑ دیا. وہ اب وہ بظاہری حسن نظر نہیں آتا، کہیں دور چلا جاتا ہوں. چلے گئے خواب میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اتنا جملہ فرما دیا، ما ھذا الجفا یا بلال، بلال یہ کیا دوریاں بنا رکھی ہیں تو نے. بلال اٹھے، فوراً گھوڑا پکڑا یا اونٹ پکڑا، مدینہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا بلال حاضر ہے. مدینہ والوں نے بلال کو دیکھا تو شور ڈال دیا، بلال اذان سناؤ. وہی اذان جو حضور کے دور میں پڑھا کرتے تھے. کہا نہیں ہو سکے گا. کہا سناؤ. کہا نہیں ہو سکے گا. کسی نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے، جناب حسن سے کہو وہ کہیں انہیں، جناب حسین سے کہیں کہ وہ کہیں انہیں. ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ والوں کے کان کھڑے ہو گئے، وہی دور رسول یاد آ گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، سسکیوں کی آواز مدینہ کی گلیوں میں آنے لگ گئی. اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ سسکی ہلکے ہلکے رونے میں تبدیل ہو گئی. تھا تو یہ خواب ہی، بتانا یہ چاہتا ہوں، تھا تو یہ خواب ہی، لیکن یہ خواب نہیں تھا. کوئی روح اتنا قریب ہوتی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے شرف قبولیت سے نواز کر احکام جاری کرتے ہیں، اور ان احکام کو احکام سمجھا جاتا ہے. جناب بلال نے اس حکم کو حکم سمجھا. وہ جانتے تھے کہ حضور نے غلاموں کو نوازا ہے، شفقت دی ہے. یہ صرف خواب نہیں ہے، ہماری خواب میں حضور کی نبوت کی سچائیاں رکھے ہوئے ہیں اور سمائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وفی انفسکم افلا تبصرون. آپ محسوس کر کے کہ میں کتنا کو بابوں، کتنا کو تیز بولوں، کچھ گنجائش باقی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم اسی عنوان کو پھر مزید آگے لے جانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.